الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العالمين عالمين وهادي الناس إلى جنان رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جسموں پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اللہ ہمیں جہنم میں نہ جلائے اور ہماری آخری عمر کے سارے اعمالوں کو نیک کر دے، اور ہمارا بہترین دن وہ دن ہو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کریں، اور یا اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ناراض نہ ہو، اور یا رب العالمین ہماری زبان پر آخری لمحات زندگی میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری کر دینا۔ یا اللہ ہماری جان جب تک نہ نکالنا جب تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، اور اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دکھا دینا۔ یا رب العالمین ہماری آخری عمر کو خوشیوں سے بھر دینا۔ میری عزیز پیاری ماؤں اور پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی مبارک مجلس میں موجود ہوں، جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس مجلس کے آخر میں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے صدا آئے، آواز آئے کہ اٹھو، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسی دوا بتاؤں گی جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی دواؤں میں سے ہے۔ اس دوا کی ہم سب کو بہت اشد ضرورت ہے۔ اس دوا کے بغیر واللہ العظیم قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دنیا میں رہنا بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ بعض ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں کہ انسان زمین کے اوپر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے جانے کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں اور اتنے غم اور ہم سوار ہوتے ہیں کہ وہ تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ہر غم اور ہم اور ہر مصیبت اور ہر تکلیف کی دوا کی خوشخبری سناتی ہوں۔ اس دوا کے استعمال سے آنکھوں کا رونا، دل کی دکھن اور گٹھن اور سارے غم اور دماغ کی ساری فکریں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جن فکروں اور پریشانیوں سے ہم سب ہلاک ہو چکے ہیں، ہلکان ہوتے جاتے ہیں اور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب انسانوں پر غم اور فکر جو ہے وہ ضرور آتی ہے، کیونکہ ہم دار فانی میں ہیں، دار فانی میں ہیں، دار العمل میں ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہیں جہاں ابتلاءات ضرور آتی ہیں، اور یہ امتحان گاہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشرف الخلق تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے صحابیوں کو عذاب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب اپنے بیٹے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وفات کے وقت اپنی گود میں اٹھایا تھا، تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل میں غم اور ہم تھا۔ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام روئے، جب ان کی بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور زینب کے انتقال کا وقت تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو خیر البشر تھے وہ غم اور ہم اور تکلیفوں سے نہ بچ سکے، تو کیا ہم
اور آپ ان غموں اور تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے سارے غم اور پریشانیوں کی دوا بتاؤں، یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر غم اور ہم آپ سے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بے شک جو بھی غم آپ کے دل میں ہے اس کے بدلے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما یصیب المؤمن من غم ولا ہم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطاياه۔ کسی بھی مومن کو کوئی بھی غم یا پریشانی ہو، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی بھی غم یا پریشانی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور سبحان اللہ ان غموں اور تکلیفوں سے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے اور دھوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی آنسو آپ نے اپنے کسی عزیز پیارے کے بچھڑنے یا اس کے انتقال پہ بہائے ہیں، جتنے بھی آپ نے انسولین کی سوئیاں لگوائی ہیں کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے، جتنی بھی میری عزیز ماؤں اور پیاری بہنوں اور بیٹیوں جتنی بھی بلڈ پریشر کی مریض ہیں اور انہوں نے اس کی وجہ سے گولیاں کھائی ہیں، اور سبحان اللہ وہ لوگ جو اپنے گردے دھلواتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو نہلایا ہے، ان کے انتقال پہ اور ان کا دل غم سے چور چور ہے، واللہ ثم واللہ اگر آپ نے ان تکلیفوں اور غموں پر احتساب الاجر کیا اور اللہ سے ان تکلیفوں کے بدلے اجر مانگا، ان تکلیفوں کے بدلے اللہ سے اجر مانگا، تو بے شک اللہ آپ کو ان غموں کے بدلے بہت اعلیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جب فرشتے جنت میں ان غمزدہ لوگوں سے ملیں گے، یا ان لوگوں سے جنہیں دنیا میں صرف مشقتیں ہی اٹھانی پڑی ہیں، تو فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم۔ جنہوں نے دنیا میں غمی غم اٹھائے ہیں، جب وہ اپنی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اور جب فرشتے کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا۔ اے میرے پیاروں، وہاں جنت میں سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سلام علیکم بما صبرتم، جنت میں پہنچتے ہی فوراً فرشتوں کی طرف سے سلام ملے گا، اور جتنی بھی تکلیفیں دنیا میں پہنچی ہوں گی، غم اور ٹینشنیں آئی ہوں گی، اور اس کا اجر ہم نے اللہ کے لیے رکھ دیا ہوگا، ان تکلیفوں کے بدلے ہم نے اللہ سے اجر مانگا ہوگا، صبر کیا ہوگا، اللہ سے ثواب کی امید رکھی ہوگی، تو سبحان اللہ اس سلام کے کہتے ہی اور جنت میں داخل ہوتے ہی ساری تکلیفیں اور ٹینشنیں بھول جائیں گے، اور جتنے بھی غم اور رحم آئے تھے وہ سب کے سب سبحان اللہ انسان بھول جائے گا۔ کس لیے کہ یہ دنیا تو ہے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں اور غموں کی جگہ، اللہ نے ساری راحتیں اور دائمی نعمتیں تو جنت میں رکھی ہیں۔ جیسے ہی ہمارا پہلا قدم جنت میں پہنچے گا، ہم ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ وہاں جنت میں ہم سے پوچھا جائے گا، کیا کبھی کوئی تم کو تکلیف پہنچی تھی؟ صرف ایک چکر جنت کا دلا کر پوچھا جائے گا، کیا کوئی تکلیف تم کو پہنچی تھی؟ کیا آپ کو کوئی غم ملا تھا دنیا میں؟ کوئی مشاکل، کوئی مشقتیں اٹھائی تھی؟ تو جنتی جواب دے گا، یا اللہ مجھے تو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، میرے پاس سے تو کبھی کوئی غم گزرا ہی نہیں، مجھے تو کوئی ہم آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا بنی ہی پریشانیوں، تکلیفوں اور غموں کے لیے ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی غم ہم کو نہ ملے، کوئی تکلیف نہ ہو، جبکہ اللہ نے دنیا کو تکلیفوں کا گھر بنایا ہے، آزمائش کی دنیا بنائی ہے، تو کیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اپنے ہر درد اور تکلیف پر مسکرائیے، کیونکہ جس نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے وہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا دے گا، اس کا ہم سب کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ساری اذیتیں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بنی ہوئی ہوں گی، ثوابوں کی صورت میں ذخیرہ بنا کر دیا جائے گا۔ آئیے اب میں آپ سے ان غموں کے علاج کے بارے میں بات کرتی ہوں، ان کی دوا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو روزانہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بے شک ہم میں سے بہت سارے، آج ہم میں سے بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ تو میں کیا پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں نہیں پڑھی، جبکہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے، یہی والی دعا ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں آخر ہم نے اللہ سے ان الفاظوں میں دعا نہیں کی؟ کیوں ہم نے اللہ سے غم اور تکلیفوں سے پناہ نہیں مانگی؟ اگر ہم اللہ سے پناہ نہیں مانگیں گے تو غموں کی کثرت سے ہم ہر کام کرنے سے ناکارہ ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو شیطان پتہ ہے کیا کرے گا؟ شیطان ہمیں نا امیدی کی طرف دھکیل دے گا، اور نا امیدی ہمیں کفر تک لے جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہے وہ صرف کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ مومن ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ بس عزیز ماں اور پیاری بیٹیوں، اسی لیے سب سے پہلا علاج، سب سے پہلی دوا اب میں بتاتی ہوں آپ کو، پہلی دوا غم اور ہم اور تکلیفوں کے دور کرنے کی کیا ہے؟ وہ دوا ہے، پہلی دوا اللہ سے ان غموں سے پناہ مانگنا، گر گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں غموں سے پریشانیوں سے بچا لے۔ اگر ہماری زندگی غم اور تکلیفوں سے دوچار ہو گئی تو سمجھیں کہ ہم جیل میں بند ہو گئے۔ 80% جو ذہنی مریض ہیں، ڈاکٹر ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کوششیں کی ہیں، کیونکہ وہ نا امیدی کی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ مریض تھے، ذہنی مریض بن گئے، اور پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کوششیں کی تھی، یعنی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ نا امیدی کی اس حد تک پہنچ گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو مرنے کے بعد ہماری یہ ٹینشنیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ان تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پر اللہ سے اچھی امید لگاتے کہ اللہ انہیں بہترین جگہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اگر یہ صبر کریں گے ان تکلیفوں پر تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس دعا کو ہم اور آپ اپنی صبح کی دعاؤں میں اور مغرب کی دعاؤں میں شامل کر لیں، جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، اس کو سب یاد کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ نمبر 2، دوسرا علاج، دوسری دوا آپ کو بتاتی ہوں، کثرت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود و سلام پڑھوں؟ ابو ذر نے حضور سے فرمایا، میں آپ پر کتنا درود و سلام پڑھوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر نے فرمایا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل محبت کی
یہی ہے کہ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اور خاص طور سے جمعے کی رات اور جمعے کے دن تو بہت ہی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی جان سے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں تو یعنی کہ آپ کا ایمان پورا مکمل نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ یہاں تک کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو جائیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو حضور کا نام نامی سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا۔ درود پڑھنے والے کا نام نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا نام نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوتا ہے کہ فلان ابن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کیا یہ عزت اور کرامت کافی نہیں ہے کہ ہمارا نام حضور کے سامنے پیش کیا جائے؟ آج ہم میں سے جو 100 دفعہ درود پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ 200 دفعہ کر دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو 200 دفعہ پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ 2000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، اور جو 2000 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ 3000 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت ہم تک پہنچا کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ ہاں بتائیے نا، وہ کون ہیں جنہوں نے یہ درود و سلام ہم تک پہنچایا اور جنہوں نے بتایا کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تو یہ میرے اور آپ کے وہی پیارے نبی تو ہیں جن پر درود پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کی گٹھیاں بنا سکتے ہیں، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کے رسول ہی ہم کو لائے ہیں۔ بس کیا واقعی ہمیں حضور سے سچی محبت ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم کثرت سے درود پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر ظاہر کریں کہ ہاں ہم کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز پیاری بچیوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو شخص حضور پر درود بھیجنے میں کثرت کرے گا، حد سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، تو اس کے دل سے ہر غم پریشانی دور ہو جائے گی اور اس کے گناہ جو ہیں مٹ جائیں گے۔ کہیے اللہم صلی علیہ عدد ما ذکرہ الذاکرون الابرار وصلی علیہ ما تعاقب اللیل والنہار، اللہم آمین۔ اس درود کو بھی یاد کر لیجئے۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب ہی حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے درجے الگ الگ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پر اپنی دعا کے وقت کتنا درود پڑھوں؟ کیا آدھا وقت درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ تو کہا یا رسول اللہ، آدھا وقت دعا کروں، آدھا وقت درود پڑھوں اور آدھا وقت دعا کروں؟ آپ نے فرمایا درود اور زیادہ کر لو۔ پھر کہا ابو ذر نے، کیا چوتھائی وقت درود پڑھوں اور باقی وقت دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ کتنا پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو چاہو جتنا چاہو پڑھو، لیکن اگر اور زیادہ درود پڑھو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ تو اس پر معلوم ہے آپ کو ابو ذر نے کیا کہا؟ تو ابو ذر نے فرمایا میں پھر ساری دعا کے ٹائم صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اس پر معلوم ہے آپ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن یغفر ذنبک وتکفى ہمک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی الحدیث۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اس طرح کرو گے
کہ تم پوری دعا میں درود ہی پڑھتے رہو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے غم اور ہم بھی سارے ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو صحح الالبانی۔ آج ہم کو چاہیے ہم اپنی عادت بنا لیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں ہم اپنے ارد گرد ہر شخص کو خاموش کروائیں اور اذان کا جواب دیں اور پھر حضور پر درود پڑھیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کریں، ان کے لیے الوسیلہ اور جنت میں اعلیٰ مقام مانگیں۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچیں اس دن جس دن ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہوگی، جس دن جہنم کی آگ کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہوں گے اور آپ اس وقت بہت پریشان، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، اپنے انجام سے گھبرائے ہوئے، دل لیے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ 4900 فرشتہ اس جہنم کو، اس آگ کو دھکیل کے لا رہا ہوگا۔ 4900 فرشتے اس جہنم کو یعنی اس آگ کو دھکیل کر لا رہے ہوں گے میدان حشر میں۔ کیا وحشتناک منظر ہوگا۔ پھر اس وقت اتنی بڑی امت کے درمیان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اختیار کریں گے کہ آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں اور تمہیں اس آگ سے بچاتا ہوں، تمہارے اور میرے نبی۔ اللہ اکبر، جو درود پڑھتا ہے نبی پر، جو ہمیشہ درود پڑھتا رہا، اس قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے شفاعت کرنے کے لیے کہ آؤ میں تمہیں اس آگ سے بچاتا ہوں۔ اور اگر آپ بے حد و حساب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے والوں میں سے ہوں گے تو آپ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آئیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں سے بھی پوچھیں کہ بیٹا تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے؟ جب وہ کہے گا کہ مجھے تو ماما آپ سے محبت ہے، تو ہم اسے بتائیں کہ نہیں بیٹا، تمہیں رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا ہے اور جہنم کی آگ سے بچایا ہے، اور ہمیں ان پر بہت درود بھیجنا چاہیے۔ تو ان بچوں کو بھی درود سکھائیے اور درود پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ تلقین کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو درود شریف سکھائیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ تیسری دوا بتاتی ہوں آپ کو، تیسرا علاج، غم دور کرنے کا تیسرا علاج کیا ہے؟ تیسرا علاج ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جب کفار مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور ان کے صحابہ پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت غمگین ہو جاتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو بلال، تاکہ میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھوں، تاکہ میرے دل کو راحت پہنچے اور صرف اپنے اللہ ہی سے شکوہ کروں۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے دیکھتے ہیں۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے، ہر آنے جانے والے سے اپنی تکلیف کا، اپنی ٹینشن کا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں، روئیں اور مانگیں۔ اللہ ہی سب کچھ حل کرنے والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضور کے دل کی گھٹن اور غم سے اللہ واقف، اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کی گھٹن اور تکلیف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تمہارا دل خراب ہو رہا ہے، میں تمہیں 2 دوائیں بتاتا ہوں۔ تمہارا دل خراب ہو رہا ہے، غم آ رہا ہے، گھٹن آ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور کافر اسلام نہیں لا رہے اور تم سب مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، میں تمہیں 2 دوائیں بتاتا ہوں۔ ایک دوا تسبیح بیان کرو،
دوسری دوا سجدے کی کثرت کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بے شک سارے دل کا غم اور ہم ختم ہو جائے گا، اور جو لوگ تہجد گزار ہیں انہیں کبھی بھی دل کی گٹن اور ہم نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ جو لوگ تہجد گزار ہیں، تہجد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ تہجد گزار ہیں، جو تہجد گزاری کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھیے انہیں کبھی بھی دل کی گٹن اور غم نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتا۔ ایک تہجد گزار کی بیوی نے بتایا کہ 64 سال سے میں نے کبھی اپنے شوہر کو تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا، اور انہیں کبھی بھی کوئی غم دل کو نہیں لگا، ان کو کوئی بھی غم ان کے دل کو نہیں لگا۔ اگر انسان اس لذت کو چکھ لے کہ سجدے میں جا کر رو رو کر خلوص سے اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اپنے غم اس کو سنائے، اس سے شکوہ کرے، اس سے باتیں کرے، سرگوشیاں کرے، تو اس کو جو دل کا سکون اور لذت حاصل ہوگی، واللہ وہ لذت کبھی اور کہیں نہیں مل سکتی۔ آج ہماری نمازوں کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں تو صرف ٹھونگے مارنے والی نمازیں ہو گئی ہیں، اور اسی لیے ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی اور نہ ہی ہمارے غم دور کرتی ہیں۔ بے شک تقوی والی نماز تو حقیقی دوا ہے، علاج ہے ہر غم کا۔ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع والی نماز جو ہے، تقوی والی نماز جو ہے، حقیقی دوا ہے، اور ہر غم اور ہر ہم کا، ہر ٹینشن کا علاج ہے۔ حضور کی دعاؤں میں سبحان اللہ ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، آپ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک الکریم والشوق الى لقائک، اللہ اکبر، فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ، اللہ اکبر۔ کہ آپ دعا کرتے تھے اے اللہ آپ سے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے، اے اللہ آپ سے ملنے کا مجھ کو شوق دے دے۔ آپ بھی دعا کیا کیجئے اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک والشوق الى لقائک ولذت النظر الى وجهک الکریم، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اللہ اکبر، اور اپنی چہرے کی لذت کا مجھے شوق دے دے یا اللہ۔ اللہ سے ملنے کا شوق خشوع کی نمازوں سے شروع ہوتا ہے، جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور ختم جنت میں پہنچ کے ہوتا ہے۔ اللہ سے ملنے کا شوق خشوع کی نمازوں سے شروع ہوتا ہے اور ختم جنت میں پہنچ کے ہوتا ہے۔ عزیز پیاری بچیوں، کیا کوئی ایسا غم اور ہم یا تکلیف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہٹا نہیں سکتے ہم سے؟ ہے کوئی ایسی تکلیف، کوئی ہم، کوئی ٹینشن؟ کوئی ایسا غم نہیں جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی مشکلات ہیں، ان کا حل تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، کیونکہ وہی فتاح العلیم ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپ سے کوئی جدا ہو گیا ہے اور آپ کا دل بے چین ہے، تو اللہ ہی اس کو جوڑ سکتا ہے، اللہ ہی اس کو ملا سکتا ہے، اللہ ہی دل کو چین اور سکون دے سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل جو مجھ پر آئی ہے یہ تو اب ہٹے گی ہی نہیں، جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ مشکل جو آئی ہے چاروں طرف سے اس نے میرے گھر کو، مجھ کو گھیر لیا ہے، اب یہ تو ہٹے گی نہیں، تو نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ پر پورا توکل نہیں کیا، اللہ پر پورا بھروسہ نہیں کیا، اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ اللہ ہی تو مشکل کشا ہے، وہی ہر چیز کا حل نکالنے والا ہے۔ اللہ نے ہماری جگہ جنت میں بنائی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری جگہ جنت میں بنائی ہوتی ہے۔ وہ اکثر ہم اپنی عبادتوں کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری عبادتوں میں کمی ہوتی ہے، یا ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہوتی کہ ہم اس جنت تک پہنچ سکیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پریشانی میں، اس گھٹن میں، اس تکلیف میں ڈال کر اس کے بدلے میں ہمیں وہ اعلی جنت کی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری تکلیفوں کی وجہ سے ہم کو جنت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہمارے صبر کے بدلے یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ نہیں؟
ہم جب صبر کرتے ہیں اس ٹینشنوں میں، پریشانی میں، تکلیفوں میں، اور وہ جنت اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہماری عبادتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس جنت تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں، مشکلوں میں، ٹینشنوں میں گرفتار کر دیتے ہیں انسان کو، اور ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس جنت تک پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بتائیے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے ہم پر؟ سبحان اللہ. جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اب آپ کا دھیان ہر طرف سے ہٹ جانا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اب ہمارا دھیان ہر طرف سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کی ساری آوازوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے. ذرا سوچئے، جب نماز فرض کی گئی تو نماز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر بلایا گیا، آسمانوں کے اوپر یہ ہدیہ دیا گیا، یہ گفٹ دیا گیا، اور وہاں جانے سے جبریل کو بھی روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بات کی. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نبی سے بات کی، اور اللہ نے پھر یہ نماز دی. باقی کے تمام اسلامی امور زمین پر نازل کیے گئے، لیکن صرف نماز، صرف اور صرف نماز آسمانوں کے اوپر دی گئی. سبحان اللہ. اس بات سے ہی نماز کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے. کیا معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ نماز ہی ہے جو آپ کو اونچا کرے گی، اور نماز ہی بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ دیں تو سمجھیں ہماری روح آسمان پہ چلی گئی ہے اور جسم جو ہے وہ نیچے ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے نماز کے لیے. تو اگر ایسی نماز خشوع اور تقوی والی نماز ہماری ہوگی تو پھر ہمارے سارے غم اور ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں پہلی آیت میں خوشخبری سناتے ہیں، قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے. پھر آگے اللہ مومن کی صفات بتا رہے ہیں، اور سب سے پہلی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحان اللہ. اللہ ہم کو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے. آئیے دیکھتے ہیں چوتھا علاج، چوتھی دوا غم دور کرنے کی اللہ نے کیا بتائی؟ تسبیح. وہ تسبیح ہے. چوتھی دوا تسبیح ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آئیے دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں. سوچئے اور ذہان سے سوچئے، خوب غور کیجئے. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کیا وہاں سے بچنے کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن چونکہ وہ اللہ کی عظمت کو جانتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہوں نے تسبیح بیان کی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. پھر ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور قبول فرمایا اور ان کو غم سے نکال دیا. کہا یا اللہ یہ صرف یونس ہی کے لیے تھا؟ کہا کہ صرف یہ یونس کے لیے تھا کہ یونس اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. نہیں،
بلکہ ہر مومن بندے کو ہم اسی طرح غم سے نکال دیں گے۔ کسی بھی مومن کے پاس غم بسیرا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس دعا کو، ان کلمات یونس علیہ السلام کی دعا کو مانگتا رہے گا۔ اگر ہم 24 گھنٹے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی زبان سے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یہ دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ صرف اپنی زبان سے پڑھتے رہیں گے، صرف زبان سے ہی رٹتے رہیں گے، بغیر تفکر کیے، بغیر غور کیے، بغیر تدبر کے، تو یہ دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ دل کے یقین کے ساتھ، ذہن کی یکجوئی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ سے امید لگا کر ہم پڑھیں گے، تبھی یہ ہمیں غم سے نکالے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں عجیب قصہ درج ہے۔ ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک پیپ اور خون جسم سے بہتا رہا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر بھی انہوں نے واویلا نہیں مچایا 18 سال تک۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، آج ہم 1 مہینے 15 دن کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں، 18 سال تک منجی پر پڑے رہے، بے یار و مددگار، پھر بھی آخر میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ شفا دے دے، ٹھیک کر دے۔ ایوب علیہ السلام نے کیوں اللہ سے شفا نہیں مانگی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ اگر میری بیماری میرے لیے بہتر ہوگی اور اگر شفا میرے لیے بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پر پورا توکل اور یقین تھا، بھروسہ تھا، امید تھی۔ بس جب ایسا حسن توکل کیا تو فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا اتار دی اور پورے گھر والے اور مال و دولت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دوبارہ نواز دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ چاہتے تو آگ کو بجھا دیتے، لیکن اللہ کو یہ معجزہ دکھانا تھا کہ آگ جل رہی ہے، آگ کا کام جو ہے جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بنی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ بعض لوگوں کو جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آئیے بہن نماز پڑھیے اور نماز کی تکتوت کیجیے، نماز کی سستی اور غفلت کو دور کیجیے، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ ارے بہن میں بیمار ہوں، ارے بھائی میں بیمار ہوں، میرے پاس اور بہت ساری ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی ٹینشن ہے، گھر بار کی ٹینشن ہے، بیوی بچوں کی ٹینشن ہے، اور بہنیں تو کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا سر زمین پہ ہی نہیں جاتا، جب سر زمین پہ رکھتی ہوں تو اٹھتا نہیں ہے، بہت بھاری ہو جاتا ہے، غمگین ہوں، مجھے تم میرے حال پر چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اگر تم ارحم الراحمین ہی کے پاس جا کر نہیں گڑ گڑاؤ گی، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں رکھو گی، تمہیں کہاں سے شفا ملے گی؟ مجھے یہ بتاؤ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات تسبیح اور ذکر کے ذریعے ٹھیک کریں، آپ کے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، غم ہٹتے جائیں گے، چھٹتے جائیں گے، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تسبیح اور تحلیل اور گناہوں سے اعتراف، سب باتوں کو آپ اس دعا میں پائیں گے۔ کون سی دعا میں؟ لا الہ الا انت سبحانک، اس میں توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، انی کنت من الظالمین، اس میں اپنے گناہ کا اعتراف بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں یقین کے ساتھ پڑھیے، بار بار دہراتے رہیے، اور ہرگز تجربہ کرنے کے لیے ایسا نہ کیجیے گا پڑھ کے دیکھتی ہوں پتہ نہیں شفا بھی ملتی ہے یا نہیں، پڑھ کے دیکھتی ہوں ٹینشن ختم بھی ہوتی ہے یا نہیں، تجربے کے لیے مت پڑھیے گا، بلکہ پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ پڑھیے گا۔ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو یہ پڑھنے سے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی جو یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ہم ان کو بھی ان کی ٹینشنوں اور بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات دے دیں گے۔ 5واں علاج
غم دور کرنے کا 5واں علاج کون سا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا، ایسا استغفار جو دل سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ تودیع یعنی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اپنے پیارے نبی کو استغفار کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے جب یہ حکم ہمارے نبی کو مل رہا ہے کہ وہ تو بخشائے تھے، ان کو اللہ حکم کر رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، تو ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے، یا بیٹے کی کو نوکری مل جائے، یا شوہر کو نوکری مل جائے، یا فلاں کو شفا ہو جائے، یہ نیتیں کرتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں۔ میری عزیز ماؤں اور پیاری بیٹیوں، ہمارے استغفار کو ہمارے گناہوں سے توبہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم استغفار اس لیے کریں تاکہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ کہ ہم بتا سکتے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ تو ہمیں استغفار اپنے گناہوں پر کرنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے گا استغفار کرنے کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی پریشانیاں، ٹینشنیں، جتنے بھی ہم اور غم ہیں، خود بخود اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اللہ ہمیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عزیز ماؤں، جس شخص نے استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو اللہ اس کے سارے غم اور ہم جو ہے ہٹا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے 5 منٹ کی جو بات ہوتی ہے وہ بڑھا چڑھا کر 1 گھنٹے کی کر دیتے ہیں۔ 5 منٹ کی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کر لمبا کر کے 1 گھنٹے کی بنا دیتے ہیں، اور سننے والے بھی مزہ لے لے کر سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی ٹائم میں وہ استغفار کر لیتے تو کیا ان کے لیے بہتر نہ ہوتا؟ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے استغفار کر لیتے تو کیا اس کے لیے بہتر نہ ہوتا؟ حالانکہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں میں آدھی باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں اور آدھی باتیں بیکار ہیں، پھر بھی ہم انہیں سنتے رہتے ہیں۔ ارے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ کی باتیں قرآن ہیں، اور قرآن تو ہمارے دلوں کی شفا ہے، ہمارے جسموں کے لیے عافیت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفائے نفسی، شفائے جسمانی، ذہنی اور رحمت ہے قرآن مجید مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں مومنوں میں سے بنا دے۔ اور استغفار کے کئی صیغے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے، آپ ان الفاظوں میں استغفار کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسری استغفار استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اور تیسری استغفار استغفر اللہ، جو آسانی چھوٹی پڑھ سکتے ہیں وہ چھوٹی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور چوتھی استغفار اللہ، یہ جو جس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا لو تقول الان وتموت قبل طلوع الشمس وجبت لک الجنہ وہذا سید الاستغفار۔ جس شخص نے یہ استغفار شام کو پڑھی، اللہم انت ربی سے، اس کو سب یاد کر لیجئے، مغرب کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں۔ جس شخص نے یہ استغفار شام کو پڑھی اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے صبح کو پڑھا فجر کے ٹائم اور رات ہونے سے پہلے مر گیا، اس کے لیے بھی جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی شرط ہے کہ آپ دل سے یہ استغفار کریں، یقین کے ساتھ پڑھیں، امید کے ساتھ پڑھیں، توکل کے ساتھ کہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس دعا کو پڑھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو یہ گناہ تھے ہم انہی کے بدلے جنت میں چلے جائیں، یعنی ہمارے جو پچھلے گناہ تھے، جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کے بدلے
ہم جنت میں چلے جائیں۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ گار اور گناہوں کے بدلے جنت میں چلا جائے؟ تو آئیے بتاتی ہوں۔ وہ ایسے کہ مثلا 40 سال تک یا 60 سال تک یا 50 یا 30 سال تک ایک شخص گناہ کرتا رہا، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، صدقے دل سے سیدھی راہ پر لگ گیا، نماز کا پابند ہو گیا، شرک و بدعات اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لی اور اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اس کو اپنی جناب میں قبول کر لیا، تو اللہ نے اس کے 40 سال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ جب بھی ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر اللہ میں، ہمارے استغفار میں، ہماری تسبیحات میں کمی ہوئے گی، فوراً ہی غم، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں ہم پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات پر غور رکھیے، جب ہمارے نمازوں میں ہم ذکر اللہ میں سستی کرنے لگے، نمازوں میں غفلت برتنے لگے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی نہیں مانگتے، اس کی تسبیح و تحلیل بھی نہیں کرتے تھے لیکن چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیا، تو پھر ہم پر غم اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں اور تکلیفیں ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ تو فوراً انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے کہیں دور تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میری نمازوں میں سستی تو نہیں ہے، کہیں میری نماز قبول تو نہیں ہو رہی، کہیں میں استغفار سے دور تو نہیں ہو گئی۔ فوراً ہی اپنے گناہ کا اعتراف کیجئے کہ یہ پریشانیاں اسی وجہ سے آئی ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس نماز سے، استغفار سے، تسبیحات سے، تحلیلات سے، ذکر اللہ سے آپ کو نزدیک کرنا چاہتا ہے، اور یہ تکلیفیں اور پریشانیاں تھوڑی سی دیکھ کر آپ کو پریشان کر کے، غم میں مبتلا کر کے آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے فوراً اپنا محاسبہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں چھٹی دوا کیا ہے، غم دور کرنے کا چھٹا علاج کیا ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو پھر یہ غم اور ہم اس کے سامنے کیا چیزیں؟ اللہ اکبر! لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر تو پوری توحید سمٹی ہوئی ہے کہ ساری طاقت اور قوت تو اللہ کی ہی ہے، اسی سے ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس عرش میں لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، سبقت لے گئی ہے۔ جب مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو ہم جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز کو جائیں، بس اللہ ہی سے قوت مانگتے ہیں، اور وہی جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے اور فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم خود اپنے قدموں کو مسجد کی طرف نہیں لے جا سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں طاقت نہ دے اور ہم کو مسجد جانے کی توفیق نہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اپنے امتیوں کو سکھائی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کو یاد کریں اور پڑھیں، اور جس نے اسے نہیں یاد کیا وہ بہت نقصان میں رہا، اور ہر غم اس کی زندگی میں رہے گا اور ہر خوشی اس سے دور رہے گی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء غمی وہمی وذهاب ہمی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ابدلہ اللہ ہمہ فرحا۔ جو بھی یہ دعا کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کا غم خوشی میں بدل دے گا۔ یہ تمہارے نبی دعا کیا کرتے تھے، آپ سب کو چاہیے 2 حرف کر کے اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا ہم اس دعا کو لوگوں کو سکھائیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے بھی یہ دعا سنی اس کو چاہیے کہ ضرور دوسروں کو سکھائے، یہ اس دعا کا اس پر حق ہے۔ یہ دعا صرف غم کو دل سے نہیں نکالے گی بلکہ غم کی جگہ خوشی لے آئے گی۔ آج میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ جا کر لوگوں کو بتائیں، سن کر اس کو اپنے ہی دل کے اندر نہ رکھیں یا خود ہی پڑھ کر بس اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی کزن کو، اپنے دوست احباب کو یاد کرانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔
ہم بندے تو بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، غم کیسے دور ہوگا، پریشانی کیسے دور ہوگی، یہ ٹینشن ہے کیسے اس کا حل نکالیں۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو کیسے اولاد ملی، اللہ سے دعا کرتے رہے، آخر بڑھاپے میں اولاد ملی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں کیسے اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، اسماعیل دیا، اور پھر اس کے بعد ہی ان کو یعقوب بھی پوتا بھی عطا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بعد کیسے شفا ملی، آپ نے سنا ہے قصہ۔ کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد کیسے اللہ نے مچھی کے پیٹ سے نکالا، اور سبحان اللہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کیسے غار ثور میں کفار سے بچے۔ غیب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، مادی چیزوں پر نہیں۔ اللہ سب کرنے پر طاقت رکھتا ہے، لأنہ اللہ تبارک و تعالی ہی بادشاہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر آج بہت توجہ دینی چاہیے۔ آج کل جس طرح سے یہ انٹرنیٹ اور گوگل وغیرہ پر ان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے، تو میری عزیز ماں اور بہنوں، مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں اللہ کے ایمان پر پکا نہیں کیا، تو جب وہ جوان ہوں گے تو ان کی زندگی میں خوشیوں کی جگہ غم ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کا اللہ سے جوڑ نہیں جوڑا، ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان نہیں بٹھایا، ہمیں اپنے بچوں کو فجر کے لیے اٹھانا ہے۔ وہ کہیں گے مجھے سونے دیجیے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ ہر کام کا حل کرنے والا ہے، اللہ تمہیں ہر حادثے سے بچانے والا ہے۔ بیٹا اگر تم فجر پڑھ لو گے تو تم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاؤ گے، اللہ کے ذمے آ جاؤ گے۔ دن بھر اللہ تمہاری اپنے فرشتوں سے حفاظت فرمائے گا۔ بیٹا میں اپنی پوری طاقت لگا کر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے، اس کے عقاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کا عقاب آ گیا تمہاری نماز قضا کرنے پر، بس میرا بیٹا اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر اللہ کا عقاب آ گیا، عذاب آ گیا تمہاری نماز کو ترک کرنے پر یا نماز میں سستی کرنے پر، تو میں کسی حالت میں بھی تم کو اللہ کے عقاب سے نہیں بچا سکوں گی۔ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج کل کے شباب، جوان اور جوان لڑکیاں، جوان لڑکے، اللہ سب کو ہدایت دے، نمازوں کا پابند بنائے۔ آپ دیکھیں گی کہ ان کے پاس، آج کل کی نوجوان نسلوں کے پاس، آج کل کے سب بیٹے بیٹیوں کے پاس گھروں میں بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین گھر ہیں، بہترین لباس ہے، مال و دولت ہے، لیکن ہر وقت کہتے رہتے ہیں انا تعبان، انا تفشان، غمگین ہیں، پریشان ہیں، میں بہت غمگین ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے دور ہیں۔ سکون، اطمینان تو اللہ کے پاس ہی ملے گا نا۔ اللہ اکبر۔ ان کو یاد کرائیں گے، قبر میں سوال ہوگا، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو شخص اللہ کو زمین کے اوپر رب نہیں مانے گا، نہیں پہچانے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ زمین کے نیچے بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ کے پاس توحید ہوگی تو بے شک مرتے وقت بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الحمد جنت میں بنایا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنی تکلیفوں پر، ابتلاءات پر صبر کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں واسع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔